बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है कि इमरान बेकाबू और बैनुल अक़वामी हंगामा आराई का मंसूबा, ये सब कुछ क्या है। एक नई सूरत हाल सामने आई है, ये भी आपको बताता हूँ। अमेरिका को एक मरतबा फिर अड्डे देने का शोर। ये क्या हुआ? सदर ममलकत आसिफ जरदारी और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के इस्तीफे। हक मांगूंगा, घोड़सवार हूँ, ताकतवर को काबू करना आता है, ये किसने कहा? और बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। ये सब मामलात पर मैं आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को किस मुश्किल में डाला, क्या किया। तो आपको एक बात तो पता ही है, सबको पता है कि मामलात जो हैं किस हद तक हुकूमत के चल रहे हैं, कि इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफात मौजूद हैं। आगाही देने से पहले आपसे गुजारिश है कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ दोनों की बुनियादी पार्टी है, निजकारी के हवाले से ज़रा आपस में मुखालफत है। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की निजकारी के हवाले से साफ चैलेंज कर दिया है कि जनाब, हम PIA, कौमी एयरलाइन को और स्टील मिल को कभी भी निजकारी में जाने नहीं देंगे, प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। उन्होंने दावा किया है कि अगर आप नहीं चला सकते तो ये सिंध हुकूमत के हवाले कर दे, हम इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तरीके से चलाएंगे। अब हुकूमत शोशोपंज में पड़ गई है, सोच में पड़ गई है कि जनाब यह होएगा कि किस तरह, क्योंकि वो तो बहुत आगे तक निकल गए थे और IMF के भी कुछ मुतालबे थे, खसारे के यूनिटों को बेच दिया जाए, फरोख्त कर दिया जाए, निजकारी कर दी जाए। तो ये मामला हुकूमत के लिए बड़ा दर्द सर बन गया है। अच्छा, एक तरफ तो मुज़ाकरात का शोर है, लेकिन पस पर्दा मुज़ाकरात कहीं हो रहे हैं और वो हर दौर में होते हैं, बकौल अपना चौधरी शुजात साबिक वज़ीर आज़म और पुराने सियासतदान जो उनके, कि हर दौर में होते रहते हैं ये मामला। तो वो है, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर भी मामला कुछ दिन जो है वो आहिस्ता हो जाते हैं, हुकूमत पर तनकीद कम हो जाती है और अपोजिशन जो है संभल के कदम रखना शुरू हो, फिर अचानक भड़कें शुरू हो जाती हैं। तो वज़ीर आला KPK ने फिर कहा कि जनाब, हक़ मांगूंगा, घोड़सवार हूँ, ताकतवरों को काबू करना आता है। और उन्होंने मिसाल दी कि मैं अथरे से अथरे घोड़े को काबू कर लेता हूँ। ये बंदे की ने, मैंने जानवरों को काबू कर लेना दावा है। उन्होंने कहा हक़ लूँगा, और ये भीख नहीं है, ये देनी पड़ेगी वफाक को, वरना फिर दिमाग में ये बात निकाल दें दिमाग से कि वफाक भी चैन से बैठेगा। गल वही जो इमरान खान कहते थे कि मैं इक़्तिदार से निकलूँगा तो और ख़तरनाक हो जाऊँगा, मैं रोऊँगा तो तुम्हें भी रुलाऊँगा। तो रोना पिटना स्यापा चल गया। अब सदर जरदारी ने और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इस्तीफे दिए। ये क्या मसला है? सदर जरदारी को पहले तो भुट्टो की आवाज़ सुनाई दी, क्यों कि सिंध का जो अमन अमान ख़राब हुआ और कच्चे के इलाके में जो कुछ हुआ उसका जाके क्यों वो मुतालबा था MQM का कि फ़ौज भेज दें यहाँ, बाकायदा कराची में भी और सिंध में भी कंट्रोल के लिए। तो उनको भुट्टो की आवाज़ सुनाई दी, लिहाजा वो भाग के गया और उन्हें जाके बिठाया, सबको MQM को भी बुलाया और उनको कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम, आप लोग मुंतखब लोग हैं, तो फिर मुंतखब लोगों के हवाले से ही हुकूमत चलेगी, तो ये मामला यूँ नहीं चलेगा। तो उन्होंने बहुत से इक़दाम करने की हिदायत भी की, बहुत सी चीज़ों का जायज़ा भी लिया, और ख़ास तौर पर कच्चे के इलाके की बात की कि जनाब, कच्चे के इलाके में जो पक्के लोग लूट मार करें उनका बंदोबस्त करें, लोग परेशान हैं, इस तरह नहीं चलेगा। अमन आमा अवलीन पे करें ऑपरेशन जो हो सकता है और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएँ। अगवा तावान का भी हो रहा है, तावान भी दिया जा रहा है, भत्ता भी दिया जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करें, वरना फिर
پھر انہوں نے بھی دھمکی دے دی مراد علی شاہ کو بھی اور باقیوں کو بھی کہ نہیں جناب پھر راست اقدام کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری جانب جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا وہ کیا ہے؟ وہ نے استعفیٰ دیا 4P سے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹرین سے انہیں استعفیٰ دیا اس کی صدارت سے، کیونکہ صدر مملکت بننے کے بعد وہ یہ عہدے پر رہ نہیں سکتے۔ لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے، مجھے سید آصف جن کو بنایا گیا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذاتی وجوہ کی بنا سے، اور جو پہلے گئے تھے بیماری کی وجہ سے اور ذاتی وجوہ کی بنا سے عمر صاحب، وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن دوبارہ آ گئے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اچھا، اب جو مسئلہ ہے نا کہ بے قابو عمران خان، تو حکومت سے قابو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ سپہ سالار نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ آئینی حدود میں رہیں سب، اور ہمیں آئین سکھائے نہ۔ واضح بیان تھا، سب جگہ آ چکا ہے، اخبارات میں بھی چھپ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن یہ کیا تھا پیغام یہی تھا کہ حد ادب، یعنی اب برداشت نہیں ہوگی۔ تو اس کے جواب میں جناب سب نے جناب عجیب و غریب بیان شروع کر دیا، اور ایک تو حماد حضرت صاحب نے کہا کہ جناب پارٹی پر پابندی لگانا، لیڈر کو اندر کرنا، ہمیں انتخاب میں حصہ نہ لینا، ہمارے کاغذات چھیننا، اور سب چیزیں جو ہیں یہ آئینی حدود میں ہے، یعنی طنز فرمایا انہوں نے سپہ سالار پر۔ اب یہ رہ گئی پیچھے، اس سے بڑی بات کیا ہوئی؟ ڈیلی ٹیلی گراف جو ہے لندن کا اخبار، بڑا معزز اخبار ہے، اس میں ایک مضمون پھر چھپ گیا عمران خان صاحب کا، بانی PTI کا، اور اس میں انہوں نے سارے الزامات لگا دیے کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوا، انسانی حقوق تباہ، آئینے جو ادارے ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، ہمارا پارٹی الیکشن کا نشان جو تھا وہ چھین لیا گیا، ہمارے امیدواروں نے آزاد لڑا، عوام نے 9 مئی کو مسترد کیا ووٹ دے کے، سب کچھ ہو گیا، اور مجھے قید میں رکھا گیا ناجائز جعلی مقدموں پر۔ تو اینڈ کیا نکالا انہوں نے؟ اینڈ یہ نکالا کہ جناب بس اب مجھے صرف قتل کرنا باقی رہ گیا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یعنی فوجی ادارے ہوں گے۔ بلکہ سپہ سالار کا نام لے دیا۔ عمران خان نام لینے سے نہیں ڈرتے، حماد اظہر نے تو نام نہیں لیا، لیکن سپہ سالار صاحب نے نام لے دیا۔ اب اس کے آگے بھی بات ہوئی کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جناب وہ اسد قیصر صاحب نے کہا تھا، اور شیر افضل مروت نے، کہ جناب حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں میں بک گئی ہے، اس کے سامنے کٹ پتلی بنی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے اور امریکہ کے، لہٰذا انہوں نے ایئر بیس جو ہیں پھر دے دیے ہیں امریکہ کو، 2 ایئر بیس دے دیے۔ تو پہلے اسد قیصر اور شیر افضل مروت کا آیا، اب اس مضمون میں بھی یہ کہا گیا کہ امریکہ سے نوازشات حاصل کرنے کے لیے حکومت نے اس کو ایئر بیس دے دیے۔ اب کہاں یہ کوئی خفیہ میں تھے، کوئی جیب میں رکھا ہوا لفافہ تھا جو کسی کو پکڑا دیا انہوں نے؟ تو عجیب و غریب چیز ہے، یعنی یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے نا فیک نیوز کے حوالے سے، افواہوں کے حوالے سے، کہ رائے عامہ کو مطلب اگر بنا نہیں سکتے تو خراب کر دیں، جھوٹ اتنا بولا جائے کہ جھوٹ ہی سچ لگے۔ تو یہ وہ والا معاملہ آتا ہے کہ اب پھر، کیونکہ ایئر بیس کو دینا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں، اور نہ ہی ایسا معاملہ جو ہے کبھی پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ لیکن ٹیلی گراف جو ہے ایک بڑا اخبار ہے، اس نے اگر چھاپا ہے اور عمران خان کے نام سے چھاپا ہے، اور ان کا بتایا کہ جناب یہ آج کل قید ہیں اور ان پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، تو اس نے کہاں سے کیسے ان کو یہ اخبار پہنچے؟ جب کہ موجودہ حالات میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اب ملاقاتوں پہ خاصی حد تک سختیاں ہیں، معاملات جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن پھر بھی پہلے ایک مضمون چھپا تھا، اس نے بڑا تہلکہ مچایا تھا اور عمران خان نے مانا تھا، اور اب بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہیں گے ہاں یہ میں نے ہے، پھر وہ کہیں گے لکھا نہیں ہے، یہ جو ٹیکنیکل انداز میں میں نے اس کو مطلب بریفنگ دی تھی اور اس کے بعد یہ لکھا گیا، اور یہ وہ جو بھی ہے۔ تو وہ بات کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی ادارے چونکہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، پاکستان میں معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بین الاقوامی ہنگامہ آرائی کا پروگرام بنا لیا، اور عمران بے قابو ہو گئے، حکومت کے قابو میں نہیں عمران خان، جیل میں رہتے ہوئے بھی، اور ان کے تعلقات یا ان کے تانے بانے انٹرنیشنلی طور پر بھی بڑے مضبوط ہیں کہ وہ جناب جیل میں موجود بغیر کسی سے ملے، اور ان کے جو کیا کہتے ہیں وہ مضامین چھپ رہے ہیں اخبارات میں، اور نئی رائے عامہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟
میرے حساب میں تو اس کا نقصان وہی ہوگا کہ عمران خان کو بھی ہوگا، یہ نادان دوستوں کا کارنامہ ہے، اور پاکستانی حکومت کو بھی ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا، یہ اجتماعی کاز کے لیے کوئی اچھی بات نہیں۔ بہرحال اس وقت تو ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اڈے نہیں دیے گئے، حکومت کہہ رہی ہے، باقاعدہ اس کی وضاحتیں آ گئی ہیں، ذمہ دار اداروں کی جانب سے آ گئی، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بریفنگ ہے عمران خان کی طرف سے، جو اسد کیسر نے آگے میڈیا سے کی، شیر افضل مروت نے کی، صرف اس لیے کہ شیر افضل مروت اس وقت مشکل میں ہے، تو انہوں نے کہا چلو جی میں بھی وہ کام کرتا جو کہہ رہے خان، تاکہ میرے نمبر بن جائے، اور پھر یہ اس مضمون میں بھی آ گئی جس کا دعویٰ ہے کہ یہ عمران خان نے لکھا ہے۔ کیا سچ ہے کیا غلط ہے آپ بھی اندازہ کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ تو مکمل ہر چیز، یعنی فضائیں جو ہے اس بات کی چغلی کھا رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ولاگ میں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔